اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین، محبوب رب المشرقین المغربین، جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد، وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ صلوات پڑھیں۔ عزاداران امام، 9th مجلس، نویں مجلس ہے الخوئی سینٹرل نیویارک کی۔ ماہ رمضان کی آج کی تاریخ، آج پورا 8 دن ہو گئے، اور یہ عشرہ رحمت اپنے آخری حصوں میں، جیسا میں نے پہلی مجلس میں کہا تھا کہ رمضان کو 3 حصوں میں بانٹا گیا ہے۔ یہ عشرہ رحمت کا ہے، آنے والا عشرہ مغفرت کا ہے، اور اس کے بعد آخرت کا عشرہ ہے۔ یہ ہم سب کے لیے کہ 8 دن گزر گئے رحمت کے، کتنی رحمت کو لیا۔ ایک رحمت جو شب قدر کے بارے میں مسلسل کہہ رہا کہ اللہ اس رات کی طرف اشارہ کر رہا کہ ایک عظیم رات جو 1000 مہینوں سے زیادہ ہے، جس رات کی کوئی معرفت کو حاصل نہیں کر سکتا، وہ رات آنے والی ہے۔ اور جب آئے تو دعا یہ کرو کہ اللہ مل جائے ہم کو رات۔ کوئی گارنٹی نہیں ہے ابھی بھی کہ رات مل جائے گی، ہو سکتا بیمار ہو جائے، ہو سکتا کوئی پرابلم ہو جائے جس کی وجہ سے وہ رات ہمارے ہاتھ سے نکل جائے۔ اس رات کے لیے دعا کرنا، 19 کو بھی ویسی اعمال کرو، اس لیے کہ ہمارے پاس کوئی یہ نہیں ہے کہ 19 یا 21 یا 23، زیادہ روایتیں 23 کے ہیں، لیکن یہ تینوں راتیں امپورٹنٹ ہیں، 19، 21 اور 23۔ اللہ ہم کو اس رات کی جو رحمت ہے نا، اس لیے کہ ادروائز پھر انتظار کرنا پڑے گا روز عرفات، اگر شب خدا نخواستہ شب قدر گزر جاتی۔ لیکن اس کی امپورٹنس عام طور پہ لوگوں کے پاس نہیں رہتی۔ شب قدر صرف ایک رات، ایک جاگنے کی رات ہے، جاگنے والے کی رات نہیں۔ جاگنا تو عبادت کے ساتھ جاگنا، گوسپ کے ساتھ نہیں جاگنا۔ جاگنا تو صرف اللہ کی عبادت کرتے ہوئے جاگنا، لوگوں کی باتیں کرتے ہوئے نہیں جاگنا۔ اس لیے کہ اگر آپ جاگ رہے، اس رات میں عبادت کر رہے، تو شیطان کو ایک لمحہ بھی اچھا نہیں لگتا، وہ آپ کو کسی نہ کسی طریقے سے گمراہ کرے، کسی نہ کسی طریقے سے اس رات کو ضائع کرے۔ اور اگر وہ رات ضائع ہو گئی تو پھر انتظار کرو اتنا لمبا۔ اس لیے کہ دوستو آپ انصاف سے بولو کہ جب آخری وہ رات گزرتی، صبح فجر کے وقت ہم کو یہ احساس ہوتا کہ میرے گناہ آج معاف ہو گئے، وہ رات ہی گناہ کو معاف کرانے کی رکھی گئی۔ شب قدر کی وہ رات گناہ ہی کی معافی کی رات۔ ہم کو کوئی فیلنگز پیدا نہیں ہوتے، ہم کو کوئی احساس نہیں ہوتا کہ ارے پتہ نہیں آج کی رات میرے گناہ معاف ہوئے یا نہیں ہوئے۔ ہم نے اسلام کو ایزی لیا ہے، بہت ایزی، ہم نے گرانٹیڈ لیا ایکچولی کہ نہیں میرا تو معاف ہو جائے گا۔ اسلام میں کوئی چیز گرانٹیڈ نہیں، اسلام میں آپ کو عمل کرنا ہے، اس کے بعد ہی آپ کو اس کا رزلٹ۔ کسی معصوم نے یہ نہیں کہا کہ جو چاہے کرو ہم ہیں، معصوم نے یہ کہا کہ عمل کرو پھر آؤ ہمارے پاس۔ تو شب قدر ایک عجیب رات آنے والی، اگر معصوم کا جملہ میرا جملہ نہیں، کہ اگر پتہ چل جائے تم کہ اس رات کی امپورٹنس کیا ہے، تو تم انتظار کرتے ہوئے وقت گزار دو پورا کہ مجھے یہ رات کو لینا ہے۔ اللہ ہم سب کو وہ رات ملے، صحت کے ساتھ ملے، اور وہ رات عبادت قبول بھی ہو، یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ اور جب بھی آپ الخوئی میں کریں، گھر میں کریں، جہاں بھی آپ عمل کریں، اس اعمال کا، اس رات کا آغاز شکر کے ساتھ کرنا، اللہ کے شکر کے ساتھ کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے دے دیا۔ اس کے بعد امام کی سلامتی کی نماز ضرور پڑھ، اس لیے کہ وہ رات ہمارے امام کے ظہور کی رات بھی ہے۔ دوستو اگر ظہور ہو جائے تو کتنا اچھی بات ہے۔ مجھے افسوس سے بول رہا ہوں، میں نے کہا ظہور ہو گیا تو بہت اچھا، کسی نے آمین بھی نہیں کہا۔ کتنی افسوس ہے یار، اگر میں بولوں کہ اللہ آپ کو $1 ملین دے دے تو آپ سب آمین بولیں گے۔ میں کیا بول رہا ہوں، ویری سیڈ، ویری سیڈ۔ عجیب شیعت عجیب حال میں چلی گئی کہ جس کا انتظار کرنا ہے اس کا انتظار نہیں کرنا، جو چیز کے لیے آمین بولنا ہے اسی کے لیے آمین نہیں بولنا۔ دیکھیے ہمیشہ یاد رکھو، آمین ہو سکتا ہے آپ کی آمین سب کی دعاؤں کو قبول کرا دے، ایک کی آمین اتنا ضروری ہے۔
اب زور سے بولنا، کیوں زور سے بولنا؟ ہو سکتا ہے جو آپ کے پہلو میں بیٹھا ہوا ہے بھولا ہوا ہے، آپ کی طرف سے وہ بولے گا تو آپ ذریعہ بنیں۔ دوسروں کی دعا تو یہ سب سے پہلی چیز ہے نا۔ ہم دعا کس کی مانگ رہے ہیں؟ دنیا کی مانگ رہے ہیں۔ میں یہ نہیں بول رہا کہ دنیا کے لیے دعا مت مانگو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ ہے، دنیا بھی لو آخرت بھی لو، لیکن اس کے ساتھ یہ دعا ضرور کرو، امام کے ظہور کی دعا ضرور کرو۔ اگر وہ ہو جائے نا تو آپ کا ہمارا سارے مسئلے حل ہو جائیں، سارے مسئلے حل ہو جائیں۔ تو شب قدر ایک ہم سب کے لیے ایک ایسی امپورٹنٹ رات آنے والی ہے، اتنی امپورٹنٹ، اور وہ رات میں جو سب سے بڑی رمضان کی رحمت ہے، یہ 2 دن رہے گا نا، کل تو انشاءاللہ کل اور پرسوں بی بی خدیجہ پہ ہوگی مجلس، کل اور پرسوں انشاءاللہ، کل شب شہادت ہے اور پرسوں شہادت ہے، تو کل اور پرسوں کی دونوں مجلس، پوری مجلس بی بی خدیجہ الکبریٰ پہ ہوگی۔ ایک صلوات پڑھیں محمد۔ تو اس کے لیے یہ رحمت، ہماری رحمتوں میں سب سے بڑی رحمت یہ کہ امام آ جائے، یہ سب سے بڑی امام اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی ایک بلیسنگ ہے، امام جو ہے ان کا وجود جو ہے، ان کا ایگزسٹنس جو ہے، ہم سب کے لیے ایک رحمت ہے۔ آپ اس کو ایکسپٹ کرو، اس کو ایکسپٹ نہیں کرو۔ اسی سورہ میں اللہ کہہ رہا ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، اس دن ہماری تقدیر کو بدلنا ہے جب ملائکہ کا نزول ہوتا ہے۔ تو دعا مانگو، رحمت کی دعا مانگو، امام کے لیے دعا مانگو۔ 11 امام کا اشارہ ہے کہ افضل ترین عبادت انتظار فرض، افضل ترین عبادت، امام کہتے ہیں کہ افضل ترین عبادت انتظار فرض۔ ہم ایک ٹوٹل آرام کے ساتھ، غفلت کے ساتھ زندگی گزارے۔ اب میں تاریخ کا ایک واقعہ سناتا ہوں کہ اس زمانے کے شیعہ کیسے تھے اور آج کا شیعہ کیسے۔ امام علی کا زمانہ 37 یا 38 ہجری، کمیل ابن زیاد جس کی آپ دعائیں کمیل پڑھتے ہیں، مشہور دعا جو موسٹ ریکمنڈڈ دعا ہے یہ غیبت امام، ضرور پڑھو وہ دعا، بہت اچھی دعا، لیکن دعا اپنی لینگویج میں پڑھو، انگلش میں پڑھو، اردو میں پڑھو، گجراتی میں پڑھو، جو آپ کی زبان ہے، تو آپ انڈرسٹینڈ کریں گے کہ آپ بول رہے ہیں۔ تو دعائے کمیل، یہ کمیل ابن زیاد 38 ہجری کا واقعہ ہے۔ مسجد کوفہ ماشاءاللہ سب زیارت پہ گئے، اللہ بار بار نصیب کرے مولا کی زیارت۔ مولا کے گھر سے، مسجد کوفہ سے جہاں مولا کا گھر تھا، وہاں سے جہاں کمیل دفن ہے کافی دور، کمیل نجف ہے، نجف ہے شب میں دفن، مولا کے روضے کے قریب۔ یہ بھی ایک عجیب بات تھی، کمیل نے امام علی سے کہا تھا، میسم نے کہا کہ مولا میں کہاں رہوں گا، تو امام علی نے کہا کہ میسم تم فلاں مقام پہ رہو گے، تو کمیل نے آ کے کہا تھا کہ مولا میسم کو تو جگہ بتا دی، میرے بھی جگہ بتا دی۔ اچھا اگر آپ وہ دیکھیں نجف اشرف کو اللہ کو نصیب کرے زیارت، مولا کی روضہ ایسا ہے، اگر آپ رائٹ سائڈ پہ جائے تو میسم ہے اور لیفٹ سائڈ پہ جائے تو کمیل، بیچ میں امام علی۔ تو کمیل نے امام علی سے پوچھا، مولا علی کے زمانے کہ مولا یہ بتاؤ کہ آپ کا وہ بیٹا جو قائم ہے وہ کب آئے گا؟ میرا سوال یہ ہے کہ کمیل کو کیا ضرورت ہے پوچھنے کی، ان کے سامنے 3 امام موجود ہیں۔ کیا بول رہا ہے یار میں، مولا علی ہے، مولا حسن ہے، مولا حسین، 3 امام موجود ہیں، ہمارے دور کے امام کے بارے میں کمیل کو پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس لیے کہ دوستو نہج البلاغہ میں، اگر آپ نہج البلاغہ کی ابتدائی خطبے دیکھو، مولا کے جو سرمنس، نہج البلاغہ 3 حصوں میں، پہلے مولا کے سرمنس ہے، پھر لیٹرز ہے، پھر سیئنگز آف امام علی ہے۔ نہج البلاغہ گھر میں سجانے کی کتاب نہیں ہے، پڑھنے کی کتاب۔ اب تو ہر چیز نیٹ کے اوپر، آپ کتاب کھولنے کی ضرورت بھی نہیں، نہج البلاغہ کا ایک پیج پڑھو روز، تمہارا ویژن تیز ہو جائے، میموری شارپ ہوگی، ایک پیج۔ ماشاءاللہ بچوں کو بھی بتاؤ، خود بھی پڑھو، عجیب کتاب ہے میرے مولا کی، انہیں دنیا فائدہ اٹھا رہی، جس کو اٹھانا ہے وہ نہیں اٹھا رہا، افسوس ہے۔ تو نہج البلاغہ میں مولا علی کا ایک سرمن ہے، چھوٹا سا سرمن، جب امام علی کی خلافت لی گئی تو اس وقت مولا نے مدینے میں ایک چھوٹا سا سرمن ہے مولا کا جو نہج البلاغہ میں موجود ہے، بہت سے سن، علی نے ان مسلمانوں کو کہا تھا کہ جنہوں نے خلافت دی، بھرا ہوا مجمع، علی نے کہا کہ سنو تم نہیں جانتے کہ میں کون ہوں کائنات کے لیے، کسی اور کا جملہ نہیں ہے، امام علی کا جملہ ہے، اور نہج البلاغہ میں موجود ہے، آپ دیکھ لینا۔ امام علی نے کہا کہ تم نہیں جانتے کہ میرا وجود، میرا ایگزسٹنس کیا ہے کائنات میں۔ اس کے بعد امام نے کہا میں کائنات میں خطب کی طرح، عربی میں خطب اس نیل کو بولتے ہیں جو 2 چکی کے پارٹ کے بیچ میں رہتا ہے۔ دیکھیے امام مثال دے گا تو اس دور کی مثال دے گا، آج کی مثال تھوڑی دے گا، چکی تو آج تصور بھی نہیں، لیکن اس زمانے میں تو چکی تھی نا، مین چکی تھی۔ تو
دو جو چکی کے پارٹ ہوتے اس کے بیچ میں ایک نیل ہوتا، کیلا ہوتا. امام علی اگر وہ کیلے کو ہٹا دو تو چکی چلتی نہیں. علی نے کہا میرا وجود کائنات کے لیے خطوب ہے. کیا بول رہے ہیں؟ اگر میرا وجود ہٹ جائے تو کائنات درم اور مرم ہو جائے. یہ سب کو معلوم تھا، مولا کے چاہنے والے تو سمجھ رہے تھے. سارے امام علی کے شیعہ کو یہ پتا تھا کہ جو رحمت، مین رحمت اور نعمت اللہ دینے والا ہے، اب کسی کو نہیں دے گا. دیکھیے یہ آپ کو روٹی مل رہی، کھانا مل رہا، بڑی بلڈنگز دیکھ رہے، یہ کوئی بڑی رحمت نہیں ہے. اصل رحمت خیبر کی جنگ کے بعد اللہ کے رسول کا ایک سرمن ہے، وہ بھی کتابوں میں موجود ہے. اللہ کے رسول نے مسلمانوں سے کہا تھا کہ اگر میرے بعد تم علی کو مان لو بلا فصل تو آسمان سے اور زمین سے اللہ ساری رحمتوں کو باہر کر دے گا. جو امام کے آنے کے بعد کا زمانہ ہوگا وہ اس وقت رسول نے کہا. تو سارے مولا کے چاہنے والوں کو معلوم تھا کہ اب وہ رحمتیں نہیں آئیں گی جو اصل رحمت زمانے کے قائم کے آنے کے بعد ہوئی. تو ان کو احساس ہے کہ ہزاروں مرتبہ ہم روایتیں سنتے ہیں لیکن کچھ کرتے نہیں. تو کمیل نے پوچھا مولا یہ بتائیے کہ آپ کا وہ بیٹا جو قائم ہے وہ کب آئے گا؟ مولا نے ہاتھ پکڑا. کس کا ہاتھ پکڑا؟ کمیل کا. اور سارے ساتھی ساتھ آل دا وے کوفے سے نجف اشرف ہے. کتنی دور ہے؟ دیکھیے آج آپ آدھے گھنٹے میں 15 منٹ 20 منٹ میں چلے آتے ہیں. اس زمانے میں اتنا ٹریول کرنا مطلب گھنٹوں لگ گئے ہوں. گھوڑا یا اونٹ اور کوئی موڈ آف ٹرانسپورٹیشن نہیں، کچھ بھی نہیں. ہاتھ پکڑ کے لے کے آیا. کہاں پہ لے کے آیا؟ جہاں کمیل کا بازار ہے. اس وقت ایک میدان تھا، جھاڑ تھا. علی نے کہا کمیل یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں ایک ظالم شخص تم کو پھانسی دے گا، تمہارے ہاتھ اور پیر کاٹے. اب غور سے سنو، ظالم شخص پھانسی دے گا، تم کو ہینگ کرے گا اور ہاتھ اور پیر کاٹے گا. سب اصحاب کھڑے ہوئے. کمیل نے پوچھا لیکن مولا کیوں کرے گا؟ کس نے کیا تھا نا؟ حجاج بن یوسف کمیل کا قاتل ہے. حجاج بن یوسف کے زمانے تک کمیل زندہ رہے اور کمیل کو حجاج بن یوسف نے مارا تھا، قتل شہید کیا تھا. تو علی نے کہا کمیل تم کو ایک ظالم شخص یہاں پہ قتل کرے گا، پھانسی دے گا. تو کمیل نے پوچھا مولا لیکن کیوں کرے گا؟ میرا جرم کیا ہے؟ علی نے کہا کمیل میری محبت. بس سن لیا. جیسے ہی کمیل علی نے کہا میری محبت میں، ابھی جملے ختم نہیں ہوئے کمیل نے سجدہ کیا کہ مروں گا تو علی کی محبت میں. کیا بول رہا یار؟ آج ہم نے گرانٹیڈ لیا ہے، یہ میں بڑی ذمہ داری سے یہ جملہ بول رہا کہ یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے. پھر بول رہا میں بھی 4-5 دن ہوں آپ کے پاس، میں ایک ایک جملے کا ذمہ دار ہوں جو میں بول رہا ہوں. یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ میں بائی برتھ شیعہ، بائی برتھ میں مولا کا چاہنے والا، پوری زندگی میں امام علی کی محبت میں گزاروں. یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ موت بھی میری محبت علی میں آئے گی. خاموش ہو گئے آپ. کتنی ڈینجرس چیز ہے. کیوں؟ اس لیے ہمارے پاس ہمیشہ ہم دعا کرتے کہ اللہ خاتمہ ایمان پر ہو، اینڈ ایمان پر ہو. ہمارے پاس دعائیں جو رکھی گئی، دعائے عدیلہ. دعائے عدیلہ کیا ہے؟ یہ ہر نماز کے بعد پڑھو. رضیت باللہ رب و اسلام دین، وہ والی دعا 2 ہے، اس میں بڑی بھی ہے چھوٹی بھی ہے. یہ دعائے عدیلہ تمہارے ایمان کا پروٹیکشن ہے، ایمان کی حفاظت ہے. تو یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ خدا نے لاکھ میں اسی لیے کہا ہمیشہ یہ رمضان کی راتوں میں یہ دعا کرو کہ مولا میرا خاتمہ ایمان کو 24 گھنٹے میں کم از کم 1 مرتبہ یہ دعا پڑھو رضیت باللہ رب و اسلام دین. آپ کو ہر تاخیرات کی کتاب میں ملے گی. اور اس کی ہیڈنگ ہی یہی کہ ایمان کی حفاظت. تو آپ یہ یقین وہ کرنا کہ میرا عین ایمان میں ہونا. شیطان ابھی ریٹائرڈ نہیں ہوا، وہ آپ کو گمراہ کر دے گا، راستے سے ہٹا سکتا. 1000 واقعات کہ وہ راستے سے ہٹاتا کیسے؟ اتنی محبت اور پیار کے ساتھ ہٹاتا کہ آپ کو احساس بھی نہیں ہوتا. ہم سے جو گناہ کرواتا تو احساس بھی نہیں ہوتا. ہم آرام سے بیٹھ کے گھر میں بیٹھے رہے، روزہ کھول رہے، مثال کی طور کھانا کھا رہے، اور ہم دوسروں کی بات کر رہے. روزہ تو گیا آپ کا، بات چھوٹی ہے. لیکن یہ چیزیں رمضان میں چھوڑنا ہے.
یہ چیزیں پہلے دن میں نے بولا تھا کہ رمضان اپنے آپ کو ریفائن کرنے کا مہینہ ہے، رمضان اپنے آپ کو کلین کرنے کا مہینہ ہے، رمضان اپنے آپ کو چینج کرنے کا مہینہ ہے، رمضان اپنے آپ کو ان گناہوں سے بچانے کا مہینہ ہے کہ جو گناہ معصوم کو اور اللہ کو نہیں پسند۔ اگر رمضان ایسی گزر جائے میں کوئی 1% بھی چینج نہ ہو تو اٹس ویری سیڈ، بہت افسوس ہے کہ ہمیں رمضان آیا پورا 30 دن روزے رکھے، اتنی محنت امریکہ میں صبح سے شام تک اتنے بڑے بڑے روزے رکھے، اتنی محنت کر رہے آپ، اور خدا نہ خاصا مجھے اینڈ آف دی ڈے میں بول دے کہ تمہارے روزے تو ایکسپٹ نہیں ہوئے تو کیا ہوگا بات؟ میں نے وہی بولا، گرانٹیڈ مت لو، گرانٹیڈ مت لو، کثرت سے قبولیت روزے کے لیے آج 2 چیزیں دیتا ہوں، استغفار تو میں مسلسل بول رہا ہوں۔ ایک اور سورہ جو اتنا چھوٹا سورہ، شارٹیسٹ سورہ قرآن مجید کا سب سے چھوٹا سورہ جو آپ ہمیشہ پڑھتے ہو، اور یہ سورہ میں کیا دوسری فضیلت یہ، دوسری برکت یہ کہ یہ سورہ اولاد کے لیے بہت اچھا ہے۔ اگر کسی کی ہیپی میرڈ لائف ہوئی تو اس کے لیے بہت اچھا ہے۔ یہ سورہ اس وقت نازل ہوا کہ جب اللہ کے، اور یہ سورہ نازل اسی لیے ہوا کہ اللہ کے رسول کو ہرٹ ہوا تھا، اللہ کے رسول کا دل دکھا تھا، صرف اللہ کے رسول کا نہیں، جس بی بی کی شہادت کی رات اللہ کا رسول اور جناب خدیجہ الکبریٰ دونوں کو اذیت ہوئی، تکلیف ہوئی، رنج ہوا، ہرٹ ہوا، جس کی وجہ سے اللہ نے پورا سورہ بھیج دیا۔ یہ مکی سورہ ہے، اسلام جب 5 سال کا تھا، صرف 5 سال جب آیا یہ سورہ 3 آیتوں پر ہے، اور قرآن مجید میں رمضان کے لیے کہا گیا کہ ایک آیت پڑھو گے تو ایک قرآن کا ثواب، تو کتنا ثواب یہ سورہ پڑھنے کا، اور اتنا چھوٹا کہ 1 منٹ میں بھی نہیں، اس سے بھی کم ہو جائے گا۔ یہ سورہ پڑھو افطار سے پہلے یا دن بھر میں صبح سے شام تک 18 مرتبہ پڑھو۔ ابھی میں 4-5 دن ہوں آپ کے پاس، منڈے تک انشاءاللہ پڑھ کے دیکھو، لیٹ می نو، ہو سکتا آج ہی تمہارا مسئلہ حل ہو جائے۔ اتنا شارٹ سورہ ہے، سب سے شارٹ سورہ قرآن کا، 3 آیتوں پر۔ کیوں؟ آپ سوچو کہ یہ سورہ کے بارے میں کہا گیا کہ یہ سورہ اللہ کا رسول جو کائنات کا مالک ہے اس کو ہرٹ ہوا تو آیا، اور بی بی خدیجہ الکبریٰ جب شہزادی کونین کی ولادت ہوئی، مادر حسنین کی ولادت ہوئی، تو مکے کے جتنے کافرین اور مشرکین تھے، ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، ولید، خالد، ابو سفیان، یہ سارے ظالمین تھے، اور ان کی عورتیں آن کے رسول کو کہتے تھے، مسلمانوں سے کہتے تھے کہ تمہارا رسول تو ابتر ہو گیا، تمہارے رسول کی تو نسل ختم ہو گئی، بیٹی ہوئی ہے، بیٹی ہوئی ہے، بیٹی ہوئی ہے۔ اور یہی عورتیں مکے کی جا کے بی بی خدیجہ، اور خدیجہ الکبریٰ ملکۃ العرب ہے، ریچسٹ لیڈی آف دی مڈل ایسٹ ہے۔ آپ کو مان اتنی پیسے والی خاتون کو جا کے لوگ منہ پہ بولے کہ تم تو ختم ہو گئی، تمہاری تو نسل ہی ختم ہو۔ عجیب بات، ہمارے ساتھ پرابلم کیا ہے؟ اگر لڑکی پیدا ہو جائے تو سب ناراض ہو جاتے ہیں۔ یہ سب کانٹیننٹ کا عجیب پرابلم ہے۔ سب سے پہلے تو شوہر ناراض ہوتا ہے کہ تم بیٹی کیوں پیدا کیا، جبکہ افسوس کی بات ہے کہ بیٹی وہ عورت تمہاری وائف پیدا نہیں کر رہی، وہ تو اللہ دے رہا ہے۔ شکر ادا کرو کہ بیٹی ہوئی ہے، صحت کے ساتھ ہوئی۔ میں کیا بول رہا ہوں، کتنے میں جانتا دوستوں، آپ تو نیو یارک میں رہتے تو میں تو پورا دیکھتا ہوں دنیا، ہر جگہ کہیں نہ کوئی پرابلم ہے۔ آپ کے شہر میں 2 کیسز آج سالو کیا، اتنے پرابلم سے۔ پرابلم کیا؟ لڑکی پیدا ہوئی، لڑکی پیدا ہوئی تو ماں کی کیا غلطی ہے؟ یہاں پہ اتنا بڑا ملک، پڑھا لکھا ملک، یہاں پہ یہ جہالت، لٹرلی جہالت ہے، ظلم ہے کہ تم نے لڑکی کیوں پیدا، ارے وہ کیا کرے گی؟ یہ تو شکر کرو دی تو کچھ تو ملا۔ جن کے پاس اولاد نہیں ہے ان کے دل سے پوچھو۔ اور لڑکی ایک ایسی رحمت ہے، جب بھی چوتھے امام کے پاس کوئی آتا تھا، جب بچے پیدا ہوتے تھے مولا کے پاس، کنیز اور غلام آ کے اطلاع دیتے تھے کہ مولا آپ کے گھر میں ولادت ہوئی۔ مولا کو تو جانتے تھے، پہلا جملہ میری طرف دیکھو، پہلا جملہ بولتے تھے کہ مولا آپ کے گھر میں ولادت ہوئی۔ اب وہ کنیز دوسرا جملہ بولنا چاہتے، امام ہاتھ کو ایسا رکھا کہ یہ مت بول لڑکا ہوا ہے یا لڑکی، یہ بتا صحت کے ساتھ ہوا
یہ بتا ہیلتھی ہوا، آنکھ برابر، ناک برابر، کان برابر، ہاتھ برابر. آپ سمجھے میری بات؟ ایمان کی یہ سیرت، ہماری یہ سیرت. میں کیا بول رہا ہوں؟ تو امام یہ بتا رہا، آج لڑکی کس کو ہوئی؟ جو عالمین کے لیے رحمت بن کر آیا تھا اس کے لیے رحمت بن کر آئی. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اللہ کا رسول، ان کے لیے رحمت. تو اتنا لوگ آ کے طنز کر رہے تھے، اتنا طنز کر رہے تھے، ہنستے تھے کہ تمہارے پاس لڑکی پیدا ہوئی، لڑکی پیدا. اللہ کا رسول کو، بی بی خدیجہ کو اللہ نے پورا سورہ بھیج دیا. سورہ بھیج کے کیا کہا؟ میرے حبیب، ہم نے آپ کو کوثر دیا ہے. انا آتا ہے نا کل کوثر، 3 آیتوں پہ یہ سورہ. فصل لربک وانحر ان شانک هو الابتر. فوراً تم جانور کو نحر کرو. اور اب تک کتنے پیار سے بول رہا اللہ، اس وقت بول رہا تھا کہ ابتر یعنی نسل کا ختم ہونا، ابتر یعنی جنریشن کا ختم ہونا. اللہ بول رہا کہ میرے حبیب، ہم نے کوثر دیا، نسل اس کی خراب ہوگا، جنریشن اس کا ختم ہوگا. اور وہ اللہ کا وعدہ ایسا ہوا کہ آج اگر کوئی ابو جہل کا بیٹا ہے بھی، ابو لہب کا کوئی بیٹا دنیا میں ہے بھی، مجھے نہیں معلوم ہے یا نہیں، اگر ہے بھی ابو جہل کا بیٹا تو وہ یہ نہیں بولتا نیویارک میں کہ میں ابو جہل کا بیٹا ہوں. کیا بول رہا ہے یار؟ کوئی ملا آپ کو ابو جہل کا بیٹا یہاں پہ؟ کسی نے کہا کہ میں ابو جہل کا بیٹا ہوں، ابو لہب کا بیٹا ہوں، ولید کا بیٹا ہوں، ابو سفیان کا بیٹا؟ ہے بھی تو نہیں بولتا. لیکن وعدہ اللہ کا ایسا پورا ہوا کہ اللہ نے کہا میں نے کوثر عطا کیا. تو ایسا کوثر کیا کہ آج 1400 سال کے بعد بھی سب سے زیادہ اولاد فاطمہ شہید ہوئی، لیکن اس کے باوجود آج صبح شام اولاد فاطمہ میں درود بھیجا جاتا ہے. اب سوچو میں کیا بولوں؟ بہترین سورہ تمہاری اولاد کے لیے، اور یہ سورہ کو بتایا رزق کے لیے بہت اچھا. آپ پڑھ کے دیکھو یار، میں کوئی اور چیز تو نہیں بول رہا، میں قرآن بول رہا ہوں. آپ کو پڑھو، قرآن کا وہ سورہ بول رہا جو سورہ کو نسبت ہے شہزادی کونین سے. جس چیز کو نسبت ان سے ہو جائے اس میں برکت ہے. اب یہ عاشقانہ، یہ امام باغہ جو آپ نے سجایا ہے، ضرور جانا زیارت کو، سلام ضرور کرنا. کیا وہی علم ہے جو مولا عباس کا علم تھا؟ وہ علم تو نہیں ہے. جھولا وہی ہے، گہوارہ وہی ہے. کتنا شاندار جھولا ہے آپ کے پاس، کیا وہی جھولا ہے؟ نہیں. ایک چیز یاد رکھو، جو چیز معصومین سے نسبت ہو جائے اس میں برکت ہے. یہ عقیدے کو اتنا مضبوط رکھنا. اپنے گھروں میں علم اسناد کرو، عاشقانہ اسناد. میں نے دیکھا ہے کہ کئی گھروں میں یہاں پہ ماشاءاللہ بہترین ازا خانہ ہے. اس لیے کہ امریکہ کے گھر تو بڑے، ایک 4 5 کمرے، ایک کمرے میں رکھ دو، تمہارے گھر کی برکت بھی الگ ہوگی. تمہارے گھر میں عجیب ہو، لیکن اب وہ کر کے پھر کوئی ڈانس وانس نہیں کرنا، میوزک پارٹیز نہیں رکھنا. یہ اس کی احتیاط بھی ضرور کرنا. ایک چیز یاد رکھو، عاشقانہ امام بارگاہ سجا ہوا ہے، اور امام بارگاہ کو چھوڑ کے ہم گھروں میں یہ حرکتیں کرنا، یہ بھی نہیں کرنا. دیکھیں میں یہاں پہ بول رہا ہوں، یہاں تو بولنا ہی پڑے گا، اس لیے کہ یہاں پہ ہماری روح کی غذا ہے. وہ میں کچھ بول گیا، میوزک جو ہے ہماری روح کی غذا ہے. مجھ سے کہتے ہیں مولانا جب تک دھیمی دھیمی دھم دھم آواز نہیں آتی نا پڑھ نہیں سکتے، یاد ہی نہیں ہوتا کچھ. کانوں میں جب تک ہلکی ہلکی آواز آتی رہے تو بچے کہتے ہیں کہ مولانا یاد ہوتا ہے. یوں جو میرے کو بولتا کہ اس وقت یاد آتا. تب آپ سمجھو میں کیا بولوں گا. تو یہ سب بھی نہیں کرنا، یہ بھی کرو گے تو جو گھر کی برکت ہے نا اور خراب ہو. جو چیز ان سے نسبت ہو جائے، وقت نکل جائے میرے ہاتھ سے، جو چیز ان سے نسبت ہو جائے اس میں برکت ہے. تو سورہ کوثر کیوں نسبت ہے بی بی خدیجہ الکبریٰ سے اور شہزادی کونین سے اور اللہ کے رسول. تو کتنی برکت والا سورہ. دیکھیں سارا قرآن، یہ خود قرآن ہے، یہ ناطق قرآن ہے، وہ ثابت. لیکن سورہ کوثر ایک عجیب سورہ، اس کی تلاوت کرو. جب آپ یہاں سے نیچے جائیں گے نا افطار کے لیے، ایک مرتبہ پڑھو بیفور یو بریک یور فاسٹ، جسٹ ون ٹائم. آج پڑھ کے دیکھو، آج پڑھ کے دیکھو، اس کا اجر دیکھو، اس کی برکتیں دیکھو، اس کی رحمتیں دیکھو. پھر رات میں گھر جا کر 18 ٹائمز پڑھ لو، 18 مرتبہ سورہ انا اعطیناک الکوثر
اتنا ریکمینڈیڈ سورہ. اچھا یہ پڑھ کے ہدیہ کس کو کریں گے؟ آپ ہدیہ کریں گے بی بی خدیجہ الکبریٰ اور اللہ کے رسول کو. کتنی بڑی بات ہے نا. اگر خدیجہ آپ کی سورہ کو قبول کر لے، اس لیے کہ یہ سورہ خدیجہ کے دل کو سکون پہنچایا، اللہ کے رسول کے دل کو سکون پہنچایا. یہ سورہ کے بارے میں یہاں تک کہا گیا کہ قرآن کا یہ وہ سورہ ہے کہ جو تمہارے ہارٹ کو سکون پہنچاتا. اگر تمہارے پاس سٹریس ہے، بیماری ہے، سٹریس ہے، جو مدر آف آل ڈیزیز جس کو بولتے ہیں، اگر کوئی سٹریس میں ہے اور وہ سورہ کوثر کی کثرت سے تلاوت کرے، اللہ اس کے سٹریس کو ختم کر دیتا. اس لیے کہ یہ تکلیف اللہ کے رسول کو ہوئی تھی تو اس وقت یہ سورہ آیا تو دل کو سکون ملا. جو سورہ رسول کے دل کو سکون پہنچائے، ہمارے دل کو کیا پہنچائے گا؟ آرٹریز اوپن کر دیں گے. کثرت سے تلاوت کرو. سورہ کوثر موسٹ ریکمینڈڈ سورہ ہے ہارٹ کے لیے اور سکون کے لیے، پیس کے لیے. دوستو آج لوگوں کے پاس ملینز آف ڈالر ہے. میں صبح شام لوگوں سے ملتا ہوں، بہت دولت ہے ماشاءاللہ پوری دنیا میں، اللہ اور دے. لیکن اب بڑے بڑے بنگلے، بڑا بیڈ روم ہے، سینٹرل ایئر کنڈیشن، زبردست بیڈ، لاکھوں روپے کا. بستر پہ جا رہے سو نہیں سکتے جب تک ایک پل نہ دے. اتنا پیسہ، اتنا بڑا گھر ہے، اتنا آرام ہے، اتنا سکون ہے، جب تک وہ پل منہ میں نہ جائے نیند نہیں ہے. اور اس کے برعکس غریب ہے، غریب، گرمی ہے، ایئر کنڈیشن نہیں ہے، نیچے سو رہا، بڑا ایسے آرام سے سو رہا. یہ سکون چاہیے. یہ سکون، وہ پیسہ سکون نہیں پہنچاتا، اہل بیت کی محبت اور ان پہ عمل کرنا سکون پہنچاتا. رمضان اسی کے لیے رکھا، ایسا چینج آ رہا ہمارے پاس. کیوں؟ اگر یہ نہیں آئے گا تو کوئی فائدہ نہیں ہے. دوستو یہ زندگی میں ایک ببل کی طرح کبھی بھی ختم ہو جائے گا. میں بار بار بول رہا ہوں، پتہ ہی نہیں چلے گا. اب جیسا وائرس ہر طرف گھوم رہا ہے، چلو آپ کے ملک میں تو سکون ہو گیا، لیکن یہ مت سمجھو کہ اگر دونوں ویکسین لے لیے تو بڑے آرام کے ساتھ گھومیں گے. یہ مت کرو. جتنی احتیاط جو حکومت بولتی ہے، جو گورنمنٹ بولتی ہے، اور نارمس پہ کام کرو. ڈسٹینسنگ ضرور مینٹین کرو، ماسک ضرور لگاؤ اور احتیاط ضرور کرو. اس کے بعد لیکن یہ ساری چیزوں کے بعد بھی وائرس کو اگر آنا ہے تو کبھی بھی آ جائے گا ہمارے پاس. یہ رمضان میں دعا کرو کہ آئندہ سال تک دنیا کے سارے مومنین کو اس بیماری سے بچا لے. صلوات پڑھے محمد والے محمد. خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا بلند سے بلند تر صلوات. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے بی بی خدیجہ الکبریٰ. کل سننا پورے ڈیٹیل میں انشاءاللہ. آج تو میں سرسری بتا رہا، خالی سورہ کا ذکر ہے اس لیے، ورنہ میرا اسکیڈول میں نہیں تھا. یہ بہت بڑی بات ہے کہ اگر ہم، اس لیے کہ واسطہ جب تم خدیجہ کا دینا. اب غور سے ایک جملہ سن لو بس بی بی کے لیے. اللہ کے رسول کی جتنی وائفز تھی، اب وہ مجھے نہیں معلوم کتنی تھی، نہ میں کسی کو جانتا، میں صرف 2 یا 3 کو جانتا ہوں. اللہ کے رسول کی جو سب سے مقدس بیوی تھی وہ خدیجہ الکبریٰ تھی، اس کے علاوہ کوئی. سیکنڈ نمبر پہ جناب ام سلمہ ہے. سیکنڈ نمبر پہ ام سلمہ ہے. اب تھرڈ فورتھ ففتھ جو بھی ہوں گے سب اچھی تھی سوائے 1-2 کے. سب اچھی، سب ہماری مائیں، ہماری ساری کی ساری ہماری مائیں. مجھے نہیں معلوم سوتے بھی ہے یا اصلی مائیں. دوبارہ سب مائیں، سب کی ریسپیکٹ کرنا لازم ہے. لیکن سیکنڈ نمبر پہ جناب ام سلمہ. اب ام سلمہ کی ایک روایت میں بتاتا بی بی خدیجہ الکبریٰ کے لیے جو کہا. اب اس سے اندازہ لگا لو کہ جو میں نے کہا واسطہ تو بی بی خدیجہ. کل انشاءاللہ 2 عمل خدیجہ کی بیوی کے بتاؤں گا. بہت مجرب عمل ہے بی بی خدیجہ جو عام طور پہ لوگ نہیں جانتے. ایسے حالات بدل خدیجہ کے عمل. نیچرلی بیوی وہ بیوی ہے کہ جس کا احسان اللہ مانے اس کا نام خدیجہ ہے. افسوس ہم نے کیا ہے، آج ہم اپنی بیٹیوں کا نام خدیجہ نہیں رکھتے. ہم کو رکھنا ہی نہیں، ہم کو ماڈرن نام رکھنا ہے. اس چکر میں پڑے کہ ایسا نام رکھو کہ لوگ دیکھ کے بولے واہ، ورنہ بولے
میں یہ کا نام آپ پروپوز کر رہے یہ نام دو، ارے یہ تو پرانا نام ہے. آپ سمجھے نام کیا؟ میرے پاس جب بھی کوئی فون آتا، کب پیدا ہوا بچہ؟ مولانا کوئی ستارہ نکالو، سٹار سے دیکھو. شعبان میں پیدا ہوا، 3-4 شعبان کے قریب سٹار دیکھو، 10 بج کے مثال کے طور پہ 10 بج کے 18 منٹ 18 سیکنڈ کے بعد یہ ٹائم تھا، اور آپ کوئی اچھا نام ستارے سے دیکھے. میں نے کہا یار سنو، میں سٹارز کو نہیں دیکھتا، اس لیے نہیں دیکھتا، میں ان کو دیکھتا کہ جس کے گھر پہ ستارہ اترا اس سے پوچھو نا. نہیں حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا بلند الصلوات. کیوں؟ یہ میں آج آپ کو نیو یارک میں بول رہا یہ بات، سٹارز کا کوئی چکر ہے ہی نہیں. اگر یہ جو پاکستان سے انڈیا سے جو یہ جنتری آتی نا، اس کو تو دیکھنا بھی نہیں آپ لوگ. میں کیا بول رہا ہوں؟ پہلے اتنی چھوٹی آتی تھی، اتنی موٹی بک ہو گئی. یہ جنتری انجینئر کے چکروں میں پڑا مت، نہ یہ ہارسکوپ کے چکروں میں پڑا کہ تمہارا سٹار کیا بول رہا، تمہارا سٹار کیا بول رہا. یہ دیکھو کہ جو جس کے صدقے میں سٹار میں نور آیا وہ کیا بول رہا، وہ کیا بول رہے یار. سٹارز کا چکر یہ جو تھا، آج جناب موسیٰ کے زمانے میں یہ ستارے تھے، اس کا علم تھا. میں علم سے انکار نہیں کر رہا، غلط مت سمجھو، علم سے انکار نہیں کر رہا ستاروں کے علم سے، لیکن اب جو ہے بالکل غلط ہے. جو نہج البلاغہ میں امام علی کا پورا سرمن ہے، جا کے دیکھ قائم کے بارے میں. جن لوگوں کو ستاروں پہ سٹارز پہ بھروسہ رہتا، پاتے کہ سب سے پہلے پیج کھول کے دیکھ رہے کہ میرا سٹار کیا بولا. خاص طور پہ یہ یوتھ میں ہوتا، لڑکیوں میں نہیں، نیو یارک کی لڑکیوں میں نہیں ہوتا. میں ایک بات بول رہا ہوں، لڑکوں میں لڑکیوں میں کہ وہ کیا بول رہا، وہ کیا بول رہا. معصوم امام بول رہا، میں نہیں بول رہا. نہج البلاغہ سے زیادہ اوتھینٹک بک ہے. میرا مولا بول رہا کہ ستاروں کا علم، یہ قائم جس کو بولتے کہ جو پریڈکشن کرتے کا وہ جھوٹا ہے. جب تم کو اس کے اوپر بھروسہ آ جاتا نا، تو پھر تم خدا سے دور ہو جاتے. یہ چیکتے کہ میرا ستارہ کیا بولتا. کبھی نہیں جانا، کبھی اس چکر میں نہیں جانا کہ میرا سٹار کیا بول رہا، اس کا سٹار کیا بول رہا. سٹارز کوئی چیز ہی نہیں ہے. دیکھیں علم کی بات کر رہا ہوں آج کے دور. آپ وہ دیکھو کہ معصوم کیا بول رہا، اللہ کیا بول رہا، قرآن کیا بول رہا، معصومین کے ارشادات کیا بول رہا. تو افسوس یہ ہے کہ ہم نام بھی نہیں رکھتے خدیجہ کا. جب کوئی پوچھتا تو وہ بولتا بابا تم سٹارز پوچھ رہے، کب پیدا ہوا، لڑکی پیدا ہوئی. مثال کے طور پہ شعبان میں، لڑکا شعبان میں، تو حسین رکھو، حسین سے بڑا کوئی نام ہے. عباس رکھو، علی رکھو. معصومین کا جملہ، حامد بن رامی کا جملہ نہیں. معصومین کہتے ہیں کہ ہمارے ناموں پہ نام رکھو تو بچے پہ اثر ہوگا نام کا. تو ماڈرن نام کے چکر میں پڑے گا تو بچہ کہیں اور جائے گا. تم 20 سال کے بعد آ کے بول رہے کہ مولانا دعا دو، میرا بچہ میرے ساتھ نہیں ہے، میرا ساتھ نہیں دیتا میرا بچہ. اسی لیے نہیں دیتا کہ تم نے نام اور تم نے پرورش کر سی. افسوس یہ آج رو رہے تم. امام علی سے پوچھا کہ مولا تربیت کب کرنا، تو علی نے کیا کہا تھا، جہاں پروپوز کر رہے وہاں چیک کرو اسلام ہے یا نہیں. امام علی نے یہ نہیں کہا کہ 4 سال کا جب بچہ ہو جب تم سوچو کہ بچے کی کو کیسے ریس کروں، دعا کروں. نہیں، اس وقت تک سوچو. تو پورا ایک ساتھ ہے ہمارے پاس. یہ نہیں ہے کہ آپ جیسے چاہے زندگی گزارو. میں کیا کروں، گھڑی بھی ایسی سامنے لگا دیا رضوان بھائی. اللہ پڑھے محمد والے. اتنی تیز پڑھنے کے بعد انکمپلیٹ مجلس چھوڑ کے جا رہا. میں کیا کروں، میں مجبور ہوں. 38 ہو گیا، 42 پہ ختم کرنا ہے، اور وہ مجھے گھور بہت محبت سے گھور رہے رضوان بھائی. اللہ ان کو اچھا لگے، بڑی محنت کرتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مولا آباد رکھے، مولا سلامت رکھے ان کو. بس دوستو، مولا آپ کو آباد رکھے. مولا سے کل انشاءاللہ جو میں بول رہا روز کے یہ انکمپلیٹ چھوڑ کے جا رہا ہوں. میں کیا کر رہا ہوں، ہیلپ لیس. مسئلے بھی بہت ضروری ہے. آغا سیلانی صاحب اللہ ان کو بھی اچھا رکھے، سلامت رکھے. فقہ کے مسئلے معلوم کرنا بہت ضروری ہے. بہت اچھی بات ہے کہ آپ کے سینٹر میں ایسا کہیں نہیں ہوتا.
کہ آپ کے سینٹر میں آپ کے ریزیڈنٹ عالم ہیں اور یہ آپ سوال کر رہے ہیں، وہ جواب دے رہے ہیں، کتنے لوگوں کے ڈاؤٹس کلیئر ہو. یہ بہت اچھی بات ہے. مولا آباد رکھے، مولا سلامت رکھے. دوستو ابھی ننھے ذاکر نے عباس، اللہ اس کو اچھا رکھے، نائس بوائے، بہترین اس نے جناب علی اکبر کا ذکر کیا. یہ غم ایسا ہے، وہ مصرع ہی کافی ہے رونے کے لیے کہ اکبر بار بار پلٹ پلٹ کے دیکھتے ہو میری زندگی. یہ اس غریب باپ کے جملے ہیں دوستو، اس مظلوم اور غریب باپ کے جملے کہ جس کے سامنے پورا گھر اجڑ گیا. آپ کو معلوم ہے جب یہ لٹا ہوا قافلہ شام پہنچا، آپ تڑپ کے روئیں، شام پہنچا اور یزید ظالم کے دربار میں جب مولا حسین کا سر مبارک پہنچا، پہلی دفعہ جب ظالم نے سر مبارک دیکھا مولا حسین کا تو اس نے ایک جملہ کہا حسین تم بہت جلدی ضعیف ہو گئے. بولا بس آہستہ نہیں رونا، آہستہ نہیں رونا. کہنے لگا حسین تم بہت جلدی ضعیف ہو گئے. تو ظالم شمر آگے بڑھ کے کہتا ہے کہ یزید جب حسین کربلا آئے تھے تو یہ حال نہیں تھا، عاشورے تک یہ حال حسین کا نہیں تھا، آدھا دن گزر گیا یہ حال نہیں تھا، لیکن ایک آواز پہ حسین ضعیف ہو گیا کہ جب علی اکبر نے کہا کہ بابا میرا آخری سلام. عزیزو حسین میدان میں پہنچے تو دیکھا کہ جوان بیٹا ایریا لگڑا اپنے آپ کو گرا کے رخسارے پہ رخسارہ رکھ کے کہا ولدی حسین آیا. اس کے بعد وہ لمحہ آیا کہ جب علی اکبر کو لے کر چلے سینے سے برچھی نکال کر، تو عزیزو حسین یہ چاہتے تھے کہ شہزادے سے ماں ملاقات کر لے، اس لیے کہ تھوڑی سی جان باقی تھی. لیکن قیام حسینی سے پہلے اب جو ضعیف باپ نے علی اکبر کو دیکھا تو کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. ارے باپ کے ہاتھوں پر جوان بیٹا گزر گیا، میرا مولا اتنا غریب ہو گیا تھا، اتنا غریب کہ اب جوان کی میت نہیں اٹھی حسین سے. حسین نے پکارا بچوں آؤ. کیا وقت آ گیا تھا میرے مولا پہ کہ چھوٹے چھوٹے بچے آئے علی اکبر کو لے کے خیمے میں پہنچے. جیسے ہی پہنچے لیلا نے اور جناب زینب نے آ کے اپنے آپ کو گرا دیا. ماں آ کے کہہ رہی تھی میرے لال ارے شادی کے ارمان تھے بیٹا، تمہارا لاشا آیا ہے. الہی و سیدی و مولائی، پروردگار میری شہزادی کے مصائب کا واسطہ، مصیبت کا واسطہ ہماری مختصر سی مجلس کو قبول کر. پروردگار یہ مجلس میری مظلوم بیوی کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، روزوں کو قبول فرما لے، گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے. جنت البقیع، جنت المولا جناب حمزہ اور اہل بیت کی قبروں پہ سایہ کر کے روشن کر دے. پروردگار یہ کووڈ سے سارے مولا حسین کے چاہنے والوں کی حفاظت فرما. بے حق بیمار کربلا، بیمار مدینہ، جتنے بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عطا فرما. فرزند مظلوم بی بی زہرا میرے امام زمانہ کو سلامت رکھنا. پروردگار ان کے ظہور میں تاجیل فرما. ہمارے سارے مرحومین کو بخش دے. آج جنہوں نے اسپانسر کیا ہے مجلس کو، ان کے مرحومین کے درجات کو بلند فرما. امام کے ظہور میں تاجیل فرما اور ہم سب کو مولا کے ناصروں میں شمار فرما. اور محبت مولا کائنات میں زندہ رکھ اور علی کی محبت میں دنیا سے اٹھا. ایک سورہ فاتحہ آج کے اسپانسر کے سارے مرحومین، اپنے اپنے سارے مرحومین، بالخصوص الحاج سید ابو القاسم الخوئی، آج میرے بھائی کی برسی ہے مولانا جاوید بن ربیع، ان کے لیے بھی پڑھ دیں.